اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمارے اعمال صالح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور مضبوطی پیدا کر دے اور اخلاص پیدا کر دے، آمین۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے آیہ نمبر 218 سورہ بقرہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ یہ لوگ ماہ حرام میں جنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا کہ مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ایک تو وہ ایکسپیڈیشن پہ جا رہے تھے لیکن ان کو جہاد کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، ایک اس پہ بھیجا تھا مہم پر، دوسرا یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور رجب شروع ہو گیا اور اس میں ان سے وہ ہو گیا کہ وہ جنگ میں شریک ہو گئے، یعنی جنگ کر لی انہوں نے۔ تو اس غلطی کے اوپر ان کو بہت زیادہ رنج تھا اور بہت تکلیف تھی۔ ظاہر ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے، انسان کو اس ٹائم میں نہیں سمجھ آتی، اور یعنی بہت ساری چیزیں ایک وقت میں ہو جاتی ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ان کو پچھلی آیت میں ڈیفینڈ کیا تھا اور کافروں کو ان کی غلطیاں یاد دلائی تھیں کہ ہاں ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن جو غلطیاں آپ کر رہے ہو اور جان بوجھ کر کر رہے ہو وہ بہت بڑی ہیں اللہ کی نظر میں ان کی غلطی سے۔ اب مسلمانوں کو کیا سہارا دیا جا رہا ہے، ان کو کیا امید دلائی جا رہی ہے، وہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، انا کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ، بے شک، ٹھیک ہے۔ الذین کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، والذین، وا کا مطلب ہمیشہ اور ہوتا ہے، موسٹلی اور یا حالانکہ ہوتا ہے، سو اور الذین، وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ ہاجروا سے بھی دیکھیں اس کا روٹ لیٹر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہوگا، مین لیٹرز کیا ہو سکتے ہیں اس ورڈ میں کہ جن کے بغیر یہ ورڈ نہیں بن سکتا، ہا، جیم اور را۔ واو جمع کی ہے، یہ جو آخر میں واو لگی ہوئی ہے نا یہ جمع کی ہے کہ زیادہ سارے لوگ ہیں، تو ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا۔ چلیں اب بتائیں جاہدوا میں کون سے مین لیٹرز نظر آ رہے ہیں جن کے بغیر یہ لفظ نہیں بن سکتا؟ جیم، ہا اور دال، اور واو کس چیز کی ہے؟ جمع کی، ٹھیک ہے۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی، میں، سبیلی، راستے میں، ٹھیک ہے۔ سبیلی کس کے راستے میں؟ اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے راستے میں انہوں نے کیا کیا؟ جہاد کیا۔ اولئک، یہی لوگ، اولئک کا مطلب ہمیشہ ایک ہی ہوگا، یہی لوگ، یرجونا، یرجونا، رجا کس کو کہتے ہیں؟ رجا، لوگ نام بھی رکھتے ہیں، امید، رجا امید کو کہتے ہیں، را جیم واو اس کا روٹ لیٹر ہے۔ وہ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور ہمیشہ ہمیشہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔
اب یہ ہماری آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی امید ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کے کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کیے بغیر، کوئی کوشش کے بغیر اور کوئی اپنی طرف سے اسٹرگل کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. وی نیڈ ٹو پروو کہ ہم اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں. جیسے اس دنیا میں جب کوئی مزدوری کرتا ہے تو ہی اجرت کی امید رکھتا ہے نا، جب کوئی پڑھائی کرتا ہے تو ہی ڈگری کی امید کرتا ہے نا. بالکل اسی طرح اس دنیا میں کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے. ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان. اوکے میری پیاری بہنوں، اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے بات مان جانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا. لیکن اس میں کچھ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ایک ہوتی ہے اقرار باللسان، کہ آپ نے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. پھر آپ نے تصدیق بالقلب کی، آپ کے دل کو یہ پکا یقین ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا مدبر اور میری عبادت قولی، فعلی، مالی، ہر طرح کی عبادت کا حقدار ایک رب ہے. وہ تصدیق کرنی ہوتی ہے دل نے. اور پھر عمل بالجوارح، آپ کے اعضاء نے ان پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ کا اگر حکم کوئی آ گیا کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز پڑھنی ہے. وہ آپ کے جسم کے اعضاء دکھائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہونا تو ایمان کمپلیٹ نہیں نہ ہوتا. جیسے دیکھیں اقرار باللسان، اگر کوئی کہے کہ میں اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن دل سے وہ تصدیق نہ کر رہا ہو، اس کا دل نہ مانتا ہو، اور وہ کوئی عمل بھی نہ ایسا کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، تو پھر کیا اس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا؟ نہیں نا. اب آپ اس میں اقرار باللسان میں نا عبداللہ بن ابی کی مثال لیں. وہ زبان سے اقرار کرتا تھا نا، سب سے بڑا منافق تھا مدینہ کا، پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. باقی سب کو صحابہ کا ٹائٹل مل گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی صحبت میں تھے، لیکن یہ منافقین کا سردار تھا. اس کو ایمان کا ٹائٹل نہیں ملا کیونکہ یہ صرف زبان سے اقرار کرا تھا، نہ اس کا دل مانتا تھا، نہ اس کی اعمال دکھاتے تھے اس طرح کی چیز کو. نماز تو پڑھتا تھا، باقی ساری چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا. تو اس کی زبان کا اقرار جو ہے نا وہ کام نہیں آیا. اب آپ دیکھیں ابو طالب جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دل سے مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، دل سے مانتے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ہے نا. تو پھر کیا ہوا؟ ایمان والے تو نہیں نہ ہوئے. اب یعنی یہ تینوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو ایمان والا بندہ کہلائے گا. وہ زبان سے بھی کلمہ شہادہ کہے گا، کلمہ طیبہ کہے گا، وہ دل سے اس چیز کو مانتا ہوگا، پکا یقین ہوگا اس کے دل میں، اور پھر اس کے اعمال بھی دکھائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے. پھر یہ ایمان والا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس طرح کا جس کا کمپلیٹ ایمان، والذین، اور وہ لوگ ہاجرو. اب ایمان کے ساتھ ہی ہجرت بھی قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہجرت کی اور ایمان والا نہیں ہے اور پھر اس کا اجر نہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. سب سے پہلی فاؤنڈیشن کیا ہے، بیس کیا ہے، کہ بندہ ایمان والا ہو. اب پھر نیکیوں کا آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے بچے پوچھتے ہیں نا کہ یہ سارے جو نان مسلم ہیں وہ بھی تو نیکیاں کرتے ہیں، تو پھر ان کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ بیٹا یہ سوچیں کہ ہر وہ بلڈنگ اوپر کتنی اونچی 100-200 منزلیں بنا دیں آپ، لیکن نیچے فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو بلڈنگ کھڑی رہے گی. لیکن جس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہی نہ ہو، آپ نے جا کے سڑک کے اوپر ایک دیوار کھڑی کر دیا، ہلکا سا کوئی بچہ بھی ہاتھ لگائے گا وہ دیوار گر جائے گی. کیونکہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنی ہوئی. جب بنیاد جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، جتنی مضبوط ہوتی ہے، اتنی بلڈنگ چاہے آپ کتنی اوپر لے جائیں بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب ایمان ہوتا ہے نا انسان میں اللہ کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پکا ایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا یقین ہوتا ہے،
تو وہ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. آپ اس کے اوپر آپ جتنی نیکیاں کھڑی کر سکتے ہیں نا کھڑی کر لیں, آپ کی نیکیوں کی بلڈنگ بہت اونچی جائے گی. لیکن جس نے نہیں وہ فاؤنڈیشن رکھی تو اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے سڑک کے اوپر یا کسی بھی زمین کے اوپر کوئی دیوار کھڑی کرنا, لیکن وہ دیوار اتنی کچی ہوتی ہے کہ ایک دم گر جاتی ہے. ٹھیک, اچھا, تو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کا دو معنی ہوتے ہیں, ایک عام اور ایک خاص. ایک تو عام معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اس چیز سے ہجرت کر جائے. ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا, ہجرہ کا کیا مطلب ہے, چھوڑ دینا. تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, وہ بھی مہاجر ہوتا ہے. یعنی کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا, وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے, اپنی یعنی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ گندی عادت چھوڑنی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے اس سے مجھے منع کیا ہے. کوئی چیٹنگ کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, تو اب اس نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے, تو وہ اس کو چھوڑتا ہے, کوشش کرتا ہے چھوڑتا ہے. تو وہ اس چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ عام معنی ہے کہ ہر وہ برائی چھوڑ دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, وہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. لیکن اس کا خاص معنی بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے اس کو دنیا مل جاتی ہے, جو عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو عورت سے نکاح کی یعنی اس کی نیت وہی قبول ہوتی ہے. تو ہر ہجرت کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے اس کی ہجرت کے مطابق, یعنی اس کو وہی بدلہ ملتا ہے. تو اللہ کے لیے ہجرت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں شفٹ ہو جائے, یعنی دنیا کی جگہوں میں سے, جیسے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ میں ہجرت کی تھی, اپنے گھر کو چھوڑ دیا, اپنی آبا و اجداد کی جگہ کو چھوڑ دیا, اپنے قبیلے کو چھوڑ کے وہ اس جگہ ہی کو چھوڑ دیا اور دوسرے ملک میں چلے گئے. مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, یعنی دارالکفر کو چھوڑ کے اس جگہ پہ چلے گئے جہاں پر ان کو اپنے ایمان کے سلامتی جو تھی وہ پیاری تھی, اور وہ وہاں پر جا کے وہ محفوظ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ خاص ہے ہجرت کا مطلب. تو اب اس میں دونوں طرح کی ہجرتیں آئیں گی, کہ وہ ہجرت کہ جو عام ہے کہ اب ہر وہ چیز چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری ہجرت کیا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ماننے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر کہ ایمان پر عمل کرنا آسان ہو. اچھا, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو جہاد پر بھی مقدم کیا ہے, کیونکہ جہاد بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایمان لانے والے, اور پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے, اور پھر جاہدوا فی سبیل اللہ. اب جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں زبردست قسم کی اٹ موسٹ کوشش. ٹھیک ہے نا. ایک جہاد کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا جہاد کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کو پیش کر دینا. جب وقت آئے اور کفر سے جنگ ہو جائے کافروں سے, تو اپنی جان کو اللہ کے آگے پیش کر دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں اور آپ کی راہ میں کوشش مجھے زیادہ پیاری ہے, اور یہ میری جان بھی حاضر ہے. اور پھر اس کے بعد جہاد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں, آپ اپنے جس کیٹیگری میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے, تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے قلم کے ساتھ, کہ مشرکوں کو, کافروں کو ان کی حجتوں کا جواب دینا اور ان کے سوالوں کے جواب دینا. اور کچھ لوگوں کو میڈیا کو کنٹرول کرنا آتا ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کے اوپر مسلمانوں کے لیے کام کیا جا سکتا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے, صبح فجر کی نماز کے لیے, عشاء کی نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. یہ سب کوششیں اللہ کی راہ میں ہیں, یہ سب کوششیں کنسیڈر کی جائیں گی. ہاں, ان کی کیٹیگری فرق ہوگی. سب سے ٹاپ پہ کون سا جہاد ہوگا جس میں آپ اپنی جان پیش کرتے ہیں, پھر اپنے قلم سے, اپنے نفس سے, اپنے کوئی بھی جو آپ کی ابیلٹی ہے
جو آپ کے پاس خاص ہے اور آپ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، دین کی کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ جہاد کی کیٹیگری میں ہی آئے گا۔ لیکن اب اس میں ایک بات بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نیت۔ انسان کی نیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اگر میری پیاری بہنوں اس دنیا میں نا آپ خالصتاً دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور نیت دل میں یہ ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف مل جائے، کسی سے شاباشی مل جائے، یا کوئی میرا نام ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بہت دین کے لیے کام کرتی ہوں، تو وہ کام بالکل زیرو ہو جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ انتہائی گھٹیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو جائے گا، اور اس پہ کچھ بھی ملنے نہیں والا، الٹا وبال ہی پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی خالصتاً یعنی دنیا کا کام کریں اور آپ اللہ کے لیے نیت کریں، جیسے کھانا کھانا ہوتا ہے اور آپ دعا پڑھ کے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، ہمت دے اس کھانے کے ذریعے کہ میں نماز میں اچھے سے کھڑی ہوں، میرے میں طاقت ہو، میں نیکیاں کروں بھاگ بھاگ کے، اس غذا کے ذریعے سے مجھے طاقت دے، تو وہ خالصتاً دنیا کا کام آپ کے لیے انتہائی اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جہاد میں اسپیشلی اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گوار یعنی باہلی قبیلے کا ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، یعنی مال حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی ناموری کے لیے کہ میں بہادر کہلاؤں، کوئی اپنی بہادری جتانے کے لیے، کوئی حمیت کے لیے یعنی قومی یا قبائلی ریزن کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں سے کون لڑتا ہے؟ یعنی ان سب میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور وہ کھڑے کھڑے سوال کر رہا تھا، اور فرمایا، جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اللہ کی راہ میں، وہی لڑتا ہے۔ یعنی بعض لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں یا دنیاوی فائدے کے لیے لڑتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تاریخ میں نام لکھا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہادری مشہور ہو جائے اور لوگ ہمارا نام لے لے کے بہادری کی باتیں کریں، کوئی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنے وطن کے لیے خالصتاً بس کہتا ہے بس ملک کے لیے لڑتا ہے اور قبیلے کے لیے لڑتا ہے۔ تو ان سب کی لڑائیاں اپنی ذات کے لیے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑے گا، جس کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہو، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، مسلمان آرام سے ادھر رہ رہے ہیں اور دین پر عمل کر رہے ہیں، میں اللہ کی خاطر جنگ کرتا ہوں کہ یہ میرے بہن بھائی مسلمان جو ہیں محفوظ رہیں، تو پھر جو اللہ کی نیت سے لڑے گا، بس وہی فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں بہت ضروری یاد رکھنے کی ہیں تاکہ ہماری نیتیں جو ہیں وہ خالص ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان لائے، جن کی فاؤنڈیشن مضبوط تھی، پھر انہوں نے اس کے بعد کون سی نیکی کی؟ جنہوں نے ہجرت کی، عام اور خاص دونوں، اور جہاد کیا ہر طرح کا، جس طرح کی ان کی سچویشن ہے اس میں وہ جس طرح کا بھی جہاد کریں، لیکن کس لیے کر رہے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی نیت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں نا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ سارے گناہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے سارے گناہ کر کے کہیں جی اللہ جی تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ مجبوری ہوگی، نعوذ باللہ، ایسے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، وہ بہت مہربان ہے، چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت بڑا بڑا اجر دینے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ جب رحمت کی بات آتی ہے تو ہم ایک انسان نے 40 سال تک مسلسل گناہ کیے اور ایک آنسو بہایا، ایک دفعہ استغفار کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ بخش دیا۔ ایک بندے نے اتنے قتل کیے لیکن اس کے دل میں توبہ اور استغفار تھی اور معافی مانگنا چاہتا تھا اور بدلنا چاہتا تھا اپنے آپ کو، اور اس نے توبہ کی اور وہ اس راستے پر چل پڑا جس راستے پر اس کی ہدایت ہونی تھی۔ اس نے وہ صحبت چھوڑی اور ابھی اس راستے پر چل رہا تھا، کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی اور مر گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یعنی کوئی نیت ہو، کوئی کوشش ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ٹرک نہیں کر سکتے کہ ابھی تو میں یہ کر لوں برائی اور بعد میں توبہ کر لوں گی اور رو بھی لوں گی اور یہ بھی نہیں، یہ چیزیں دلوں کے حال بھی
انہو علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے بیت تک جانتا ہے. ہم نے اپنے دل کو کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دینا اور اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ تعالیٰ ساری وہ برائیاں جو اس کے اندر ہیں اللہ مجھے اس سے نجات دلا دے، میرے دل کو تقی بنا دے، نقی بنا دے، یعنی صاف ستھرا، ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید رکھنے والا، اعلیٰ ترین ثواب کی امید رکھنے والا، اعلیٰ ترین امید رکھنے والا. یہ نہیں کہ ہم جلدی جلدی ابھی کھانا پکایا اور ابھی دل کرے سب میری تعریف کر دیں، ابھی کوئی کام کیا ہے تو ابھی صدقہ کیا ہے تو لوگ مجھے سخی کہنے لگ جائیں. یہ قریب قریب کے جو فائدے ہیں نا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہے اس میں؟ اگر کسی نے آپ کو کہہ بھی دیا آپ بڑی سخی ہیں، اب کیا ہو؟ کیا ملا آپ کو؟ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا عمل بہت اچھا تھا تو کیا ملے گا آپ کو؟ دنیا میں بھی اجر اور سکون اور اطمینان، اور آپ کی راستے کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور آخر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اوپر رحم کریں گے. تو آپ بڑے فائدے پر ہاتھ رکھیں نا، چھوٹی چیزوں کو نہ دیکھا کریں. دنیا کے جلدی جلدی ملنے والے فائدے بڑی جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں نا. دنیا فانی، دنیا کی تعریفیں فانی، دنیا کے فائدے فانی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا لیتا ہے اور ہر چیز کو اللہ پہ چھوڑتا ہے. اللہ یہ بھی آپ کے لیے کی ہے، گھر کی صفائی بھی آپ کے لیے کی ہے، خاوند کی خدمت بھی آپ کے لیے کی ہے، بچوں کی خدمت بھی آپ کے لیے کی ہے، نماز بھی آپ کے لیے پڑھی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو آپ کو بڑا فائدہ مل گیا، دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانی اور آخرت میں بھی آسانی. لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے یہ میں نے تو بچے پالے اس لیے تھے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میں نے تو خاوند کی خدمت کی اس لیے تھی کہ یہ میرا ساتھ دے، میں نے تو گھر کی صفائی کی اس لیے تھی تاکہ میری تعریف ہو، یہ سب نیتیں جو ہے نا دنیا کے لیے ہو گئیں اور آخرت میں زیرو ثواب. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اللہ کے ساتھ جوڑا کریں اپنے آپ کو، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہو. یہ امید سب سے بڑی، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ دل کو سکون دینے والی چیز ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو دو نام آخر میں آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ اس قدر امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اتنی خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غفور کیوں کہا ہے اپنے آپ کو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی اور صفت بھی تو لا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایمان لا کر بھی اور ہجرت کر کے بھی اور جہاد کر کے بھی بہت ساری انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ حق نہیں ہم ادا کر سکتے. جیسے ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ ہماری سے عبادت چاہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ایمان چاہتا ہے، ویسا ہر وقت تو نہیں ہمارے پاس ہوتا، اور ہم کتنی جگہ پہ کمی کوتاہی کر جاتے ہیں. اب اپنی نماز کو ہی دیکھیں کہ نماز آپ انتہائی خشوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے تو بھٹکا نا، دل کہیں ادھر ادھر ہوا نا، تو اس میں تقصیر ہو گئی، کمی ہو گئی نا. قصر کس کو کہتے ہیں؟ قاف دو نقطے والا جو ہوتا ہے، کمی ہو جانا. جو آپ نماز قصر پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی نماز کو چھوٹا کر دیتے ہیں نا، کم کر دیتے ہیں. تو یعنی تقصیر ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ہمارے سے، ہماری نیکیوں میں، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نام لایا ہے کہ آپ کی ان کمی کوتاہیوں کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کا خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ سے جوڑتا ہے کہ اگر تم سے ہو جاتی ہے کمی کوتاہی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اب غفرہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور میں آپ کو بار بار بتاؤں گی جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جائے گا. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، لیکن اس طرح ڈھانپنا کہ آپ کی غلطی چھپ بھی جائے اور آپ کو اس غلطی کی سزا بھی نہ بھگتنی پڑے. ٹھیک ہے نا؟ اور مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو. جب آپ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں سر کے اوپر، لوہے کا مغفر پہنتے تھے نا جنگوں میں لوگ، پہلے ہیلمٹ ہی تھا نا ایک قسم کا، یعنی سخت دھات تھی. اب کیا ہے کہ وہ آپ کو ڈھانپ بھی لیا، اس نے سر کو ڈھانپ بھی لیا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی سوٹی کوئی تیر آیا تو وہ سر کے اندر نہیں گزرے گا، وہ تکلیف نہیں دے گا، وہ آپ کو بچائے گا بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو
غفور کا مطلب میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ ڈھانپنا بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ بھی نہیں کرے گا، ڈھانپ دے گا ہمارے گناہوں کو، اور پھر ڈھانپے گا تو وہ کہیں غائب تو نہیں نہ ہوئے، گناہ تو ادھر ہی ہے نا، لیکن ڈھپے ہوئے نا، لیکن ان کی سزا سے بھی بچا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بندہ سجدہ کرے اور سجدے سے سر نہ اٹھائے، اور پھر معاف کر دے گا، سزا سے بچائے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ رحیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والا ہے، ایک دفعہ رحم کر کے رک نہیں جانا۔ رحمت جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جنت میری رحمت ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت بھی دے گا اور رحم بھی کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین امید رکھیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، سب سے زیادہ جو کام کرنے کی چیز ہے نا، وہ اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی آج کے لیے، اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، صرف بس ہلکا سا آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ جس لفظ کے اوپر تنوین آ جائے گی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور جو لفظ کے شروع میں الف اور لام ہوگا وہ اسم ہوگا، وہ نام ہوگا کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا دیکھیے گا کہ آج کی آیت میں کس چیز کے اوپر الف اور لام آیا ہے اور کس چیز پر تنوین آئی ہے، وہ اسم ہوں گے۔ یہ بیسک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے بعد میں اور بھی کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو پہچان رہے ہوتے ہیں نا عربی میں کسی بھی ٹیکسٹ میں، تو آپ دیکھتے ہیں اس پہ الف لام ہے، اور بھی چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن یہ بیسک چیز ہے، جس پہ الف اور لام اکٹھا ایک ساتھ شروع میں آ گیا وہ اسم ہے، اور جس پر آخر میں جس لفظ کے اوپر تنوین آ گئی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ بھی نام ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ نام اور بھی چیزوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کرسی، میز، وہ بھی آپ کو نام پتہ چل جائیں گے، لیکن ایک بیسک چیز بتا رہی ہوں، آپ یہ نوٹ کیجئے گا، اپنے پچھلے سبق میں بھی یہ کر سکتے ہیں تو کیجئے، اور کچھ اسم بتائیے کہ کون سے اسم آپ کو 217 اور 218 آیت میں ملے ہیں، ٹھیک؟ اس سے آپ کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں گے نا، مزہ آئے گا پھر آپ کو اپنے ٹیکسٹ کا، ٹھیک؟ چلیں اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔